بہت سبحان اللہ، ایسے میں وہاں شافع بن کر محبوب ہمارا بہت سوال کیجیے۔ اور شعر جی جی سجدے میں گریں گے جب آقا، سچ یہ ہے کہ فکر امت میں، سچ یہ ہے کہ فکر امت میں خالق بھی کرم فرمائے گا، بخشش کا اشارہ آئے گا، بخشش کا اشارہ آئے گا، خالق بھی کرم فرمائے گا، بخشش کا اشارہ آئے گا۔ اور شعر سنیں، اللہ کرم فرمائے گا، او ساقی کوثر دیں گے صدا، ساقی کوثر دیں گے صدا، اے تشنا لبو تم آؤ ادھر، اے تشنا لبو تم آؤ ادھر، امت کو پکارا جائے گا، اے تشنا لبو تم آؤ ادھر، امت کو پکارا جائے گا۔ اور شعر سنیں، طائف میں ستایا جس نے بھی، آقا نے دعائیں دی ہیں ولی، آقا نے دعائیں دی ہیں ولی، دنیا میں کہاں اب رحمت کا معصوم ستارہ آئے گا، دنیا میں کہاں اب رحمت کا معصوم ستارہ آئے گا، او شوق نبی میں اے لوگو جب نام ہمارا آئے گا۔ بہت خوب ناظرین، آپ مولانا ولی اللہ خوشی نگری صاحب سے نعت پاک کا نذرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے، اسلام کا پیغام آفاقی جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے پاس بھوپال سے انصار الحسن صاحب کا، دانش صاحب کا رامپور سے، اور ابراہیم صاحب کا پونے سے سوال آیا ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے میلاد النبی کا جو جلوس نکلتا ہے تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور اظہار محبت جو ہے وہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر اور خاص طور سے جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کرنے والوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں کہیں بھی تہوار کمیٹیاں ہیں، کہ جس مبارک تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس مبارک تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ہم اس دن کس اہتمام سے اور کس احترام سے آپ کی یاد منائیں۔ کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کوئی بھی ہمارا عمل غیر اسلامی نہ ہو، خاص طور سے جو رقص و سرود کی چیزیں ہیں، جو گاجے باجے ہیں، وہ تو جلوس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سنجیدہ طریقے سے آپ یہاں سے وہاں تک ایک ایسی مسافت کو طے کر سکتے ہیں، ایسی سڑکوں پر جا سکتے ہیں جس سے ٹریفک جام نہ ہو۔
اور راستہ نہیں رکے. نہیں لیکن اگر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ لوگ جلوس میں اگر جاتے ہیں تو جلوس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا چلنے والے اس میں ورد کرتے ہیں، ذکر و افکار ہوتا ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا وہ جلوس جو ہے جس کی شان میں ہم نکال رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ نکال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ نکال رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس جلوس کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کو جو ہے روبینہ صاحبہ نے ابھی جو بھوپال سے پوچھا ہے کہ اگر جس کو نام پر ہم نکال رہے ہیں اور اس کا ذکر افکار نہیں ہے، پھر ایسے جلوس کی معنویت کیا ہے؟ میں نے وہی عرض کیا کہ ایسے مبارک دن میں کیا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا اہتمام ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جلوس اور اس کی پریڈ کی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں، اسلامی شریعت میں نہیں ملتی ہے. پھر بھی ایک ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے مسلم بچوں میں، مسلم جوانوں میں اس کو بالکل حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک طریقے سے چلنا ہے یہاں سے اس مقام تک. اور چونکہ عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک راستے سے جائیے اور دوسرے سے آئیے، اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو، اس میں بھی کچھ گنجائش نکل سکتی. ہم اس کو بالکل حرام قرار نہیں دے سکتے، لیکن وہی اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پریبھاشا اور ایمان کی تفصیل بیان کی ہے کہ کم سے کم ایمان یہ ہے، ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب راستے میں اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز کو لاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تو راستے بلاک نہ ہو. ہم اس طرح جلسے منائیں، اس طرح ربیع الاول کی تقریبات کا اہتمام کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے علاوہ بعض مقامات پہ دیکھا کہ کچھ جانوروں کی بھی اس میں شمولیت ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے بارے میں ایک خاص تصور ہے کہ وہ جانوروں کی شمولیت کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ جو ہے کچھ شبیہ بنا کے بھی جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو مطلق حرام ہے، کوئی مطلق طور سے وہ حرام ہے. آپ کسی طرح کی کوئی شبیہ کسی عمارت کی، مسجد نبوی کی یا کعبے کی، یہاں تک کہ نہیں بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ممبئی میں اور دوسری جگہوں پر کچھ لوگ جو ہے صحابہ کی شبیہ کو بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ رنگ انہوں نے اختیار کر لیا ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. یعنی آپ اس کو ایکٹنگ آپ دکھا رہے ہیں. آپ کہاں، صحابہ کرام کہاں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کمبخت دنیا میں ناموس رسالت پر تصویروں کے ذریعے وہ بے ادبی کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر واویلا مچ جاتا ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے مقدس صحابہ کرام اور شاگردوں کے بارے میں بھی یہ بات ناقابل برداشت ہے، اور کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی جلوس یا کوئی جلسہ ہے اور اس میں ذکر و افکار کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں درود پڑھے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ محفل برکت کی محفل ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر برکت کی محفل ہے وہ محفل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے. یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے ناظمہ آفتاب صاحبہ کا علی گڑھ سے ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسلام کا پیغام آفاقی ہے اور اسلام کی تعلیمات امت مسلمہ ہی نہیں تمام دنیا کے عالم انسانیت کے لیے ہیں، تو ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ امت مسلمہ کو دائرے میں رکھ کے بات کرتے ہیں، عالم انسانیت کو رکھ کر نہیں کرتے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. قرآن میں اکثر جگہ خطاب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کئی جگہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. اس لیے کہ یہ اسلام یہ دین ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابھی عام ہے اور قیامت تک رہے گا. اس سے پہلے بھی یہی دین تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور سارے انسانوں کو خطاب تھا اس میں کوئی بنوپالی کوئی ٹھیکیداری نہیں تھی کہ یہ اسلام عربوں کا یا عجم کا یا بھوپال کا یا لکھنؤ کا یا کلکتہ کا یا حیدرآباد کا. اسلام تو آب و ہوا کی طرح عام تھا. اس لیے قرآن اور حدیث کی جو دعوت کا طریقہ ہے اسی کو اپنایا جانا چاہیے. ہندوستان کی تمام مسلم تنظیموں اور جماعتوں کو اسی روح کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی دعوت اسلامی پیش کرنا چاہیے. اپنے طور سے سیمائیں نہ بنائیں، سیمائیں جو ہیں ان کو دائرے کو ختم کرنا چاہیے. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو دلوں کے بیچ میں جو دوریاں ہیں ان کو جب ہم ختم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ اپنی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے،
قرآن کے ماننے والے بن جائیں گے تو ہمیں دیکھیں گے نہ صرف مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بھی جو ہے بہت ساری جو ہے اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یہیں پر جاری رہے گا۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر۔ اس کے ساتھ 3 ناظرین ہمارے 2 ٹول فری نمبر جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042540809 اور ہمارا STD نمبر ہے ناظرین 08415305010۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جب دھرتی نغمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کیا اس کی شروعات ہوگی 2014 کے چناؤ کے ساتھ؟ کیا وہ آغاز ہوگا ایک نئے ہندوستان کا؟ Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام جشن میلاد النبی۔ ناظرین، ربیع الاول کے حوالے سے، جشن میلاد النبی کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ان سوالات کے ذریعے تسلی بخش جواب چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے شرافت صاحب جو سوالات آئے ہیں، عاقب گلزار صاحب کا کشمیر سے سوال ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں، آپ کے ذریعے قرآن ملا، آپ کے ذریعے احادیث کا ذخیرہ ملا اور خود آپ کا عمل جو ہمارے پاس ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ ایک اسلام کے مقدر کی بات تھی کہ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبول کریں۔ جنت کی عورتوں کی سردار ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ عورتیں اسلام سے پہلے محفوظ نہیں تھی، اسلام سے پہلے معمول نہیں تھی، خود اپنے گھروں میں خود اپنے ماں باپ کے زیر سایہ اپنے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ظلم کو ختم کیا، لڑکیوں کے بچیوں کے ادب و احترام کو نمایاں فرمایا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو مہذب باادب بنانا، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ ایمان کی علامت بتلایا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بتایا۔ یہاں تک کہ میراث میں بھی حصہ دینے کی بات، میراث میں بھی حصہ ہے کہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے کہ مرد ہے اس کو میراث میں حصہ ملے گا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں،
لیکن اس سسرال میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جی ادھر لڑکی کا مقام دیکھیے آپ. جی لڑکی کے اس کو مائکے میں بھی حصہ ہے. اگر وہاں سسرال کی میں بھی. بیٹی ہے جی. بہن ہے وہ سسرال میں بھی حصہ ہے. جی اس کا شوہر اگر خدا نخواستہ انتقال کر جائے جی. یا وہاں کا اس کا بیٹا خدا نخواستہ انتقال کر جائے تو وہاں اس کا حصہ ہے. جی اس سے اندازہ لگائیے کہ وراثت میں جو ایک الزام ہے کہ صاحب بچیاں محروم رہتی، ایسا نہیں ہے. جی جی وراثت میں دونوں مقام پر جی. بچیوں کا حصہ مقرر ہے، مائکے میں بھی سسرال میں بھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورتوں کو اتنے حقوق دے رہا ہے کہ وہ سماج میں اور معاشرے میں جی. کسی کی محتاج نہ رہیں جی. اور ان کو خود کمانے کی ضرورت نہ پڑے. جی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر پیریڈ میں جی عورتوں کی سرپرستی کرنے والا، عورتوں کی خدمت کرنے والا قرآن نے مقرر کیا. جی. الرجال قوامون علی النساء. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ملازمت نہیں کر سکتی، جی عورت مزدوری نہیں کر سکتی. عورت اسلام کے اندر مقید نہیں ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بیوہ کو اجازت دی تھی جس کے گھر میں کوئی کرنے والا نہیں تھا کہ وہ عدت کے ایام میں جائے. کھجور کے ایک باغ میں جانے کی اجازت آپ سے مانگی گئی تھی. بھائی یہ فرمایا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جی جاؤ. واپسی ہو جائے. مجبوری کے حالات میں جی اور بہت پریشانی ہو اس میں عورت مزدوری بھی کر سکتی ہے، ادب و احترام کے ساتھ تجارت بھی کر سکتی ہے، نوکری بھی کر سکتی ہے. اس کو ہر طرح قسم کی آزادی آزادی ہے. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کچھ نے نہیں. قرآن کے ذریعہ تمام اسلامی راستے بتائے. شرعی پابندیوں کے ساتھ. جی لیکن اس زمانے میں ایک چیز یہ ہو گئی اور ایک بات بہت چلن ہے جی کہ ارے صاحب پہلے ایک کماتے تھے، ایک کماتا تھا اور 10 کھاتے تھے. آج 10 کماتے ہیں اور پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہ کمانے میں اور پورا ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہماری نیتوں میں ہے. جی. برکت اللہ کے یہاں نیت سے ہوتی ہے. جی. آج بھی لاکھوں خاندان ایسے ہیں جہاں ایک ہی کما رہا ہے اور 20 کھا رہے ہیں. جی. یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہمارے پاس جو ہے شارجہ سے عائشہ صاحبہ کا ہے اور دمام سے ابوذر صاحبہ کا ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں، ان کا دونوں لوگوں کا سوال ایک ہی ہے، ملتا جلتا. وہ کہ جب اسلام میں تمام چیزیں برابری کی دی گئی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے اس مسلم معاشرے میں، مسلم گھرانوں میں آج بھی لڑکیوں کو دوم درجے پر رکھا جاتا ہے، ان کو لڑکوں کے برابر تعلیم نہیں دی جاتی؟ دیکھیے ہمارا عمل گڑبڑ ہو سکتا ہے جی لیکن ہمارا علم الحمدللہ گڑبڑ نہیں. جی جو ہمیں تعلیم دی گئی قرآن و حدیث کی، جو ہمیں معلوم ہے کہ سکھایا جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علمی اسٹیج تھا جی. اس میں جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ کے محدث ہیں، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی. جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں اور فتوے دینے والے ہیں، وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہیں ہیں. عورتیں متعلم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں اپنے اپنے خانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات یعنی جو آپ کی شریکہائے زندگی تھی وہ اسی لیے تھی کہ گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال دیکھیں، طہارت و نظافت سے لے کر گھر کے چولہا چکی تک جی جی وہ سب میں اعلان کر دیں کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا. جی جی تو یہ سمجھیے کہ اسلام سے متعلق 1/4 جو تعلیمات ہیں وہ ان کی حدیثیں اکثر عورتوں سے مروی ہیں. جی. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے جب ہم قرآن کو منبع ہدایت کہتے ہیں اور ہم ہر چیز میں قرآن کو کوٹ کرتے ہیں شرعی معاملے میں، اسی سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس فہمیدہ صاحبہ کا آیا ہے بھوپال سے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بخشنے کی بات آتی ہے تو قرآن کو پڑھ کر بخشنے کا کام کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں اس طرح عام ہو جاتی ہیں جبکہ ان کی علمی اور دینی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. اب جیسے آپ نے بتایا بخشنے کا، بھائی بخشنے کا تعلق تو اللہ سے ہے، اللہ بخشتا ہے. بے شک بے شک. ہم کیا بخشیں کسی کو؟ بلکہ ہم تو جو لفظ بخشنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں معافی کے معنی میں، جی جی ارے بھیا معاف کرو، بخشو ہمیں بخشو اس کے لیے. تو یہ اس طرح
دیکھیے قرآن مجید پڑھنا بہت بہترین عبادت بے ہے. شک. نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قرآن جی مجید جی ہے. جی تو جس طرح نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، موجودین کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی ہم دعا کر سکتے ہیں جی جی اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جی اور سب رشتہ داروں کے لیے. یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک فرض نماز ادا کر لی جی اور جس نے ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا، جی اس کو ایک مقبول دعا کا موقع ملتا ہے کہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے، سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے اللہ کا کلام پورا پڑھ لیا، آپ نے ایک فرض نماز پڑھ جی لی. جی اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو قرآن پڑھیں، جی یہ جیسے عام طور سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے. جی بعض لوگوں نے اس سلسلے میں تھوڑا تشدد سے کام لیا ہے، صاف صاف کتابیں کچھ مسلکی اختلافات کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ قرآن خوانی سے کچھ نہیں، جی اور قرآن خوانی سے ثواب تو ملتا ہے پڑھنے والوں کو، لیکن جو مر چکے ہیں انہوں نے تو پڑھا نہیں، ان کو کیا ثواب ہے. تھوڑا تشدد سے کام لیتے، لیکن اس سلسلے میں توڑا توسعاً یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ علم، یہ مدرسے، یہ علماء، یہ دینی جماعتیں تو ابھی 50 60 جی جی 70 سال کے اندر ہے. پرانے زمانے میں یہ دین ہندوستان کے اندر خاص طور سے غیر منقسم ہندوستان کے اندر، جس میں بنگلہ دیش اور پاکستان بھی شامل ہے، یہاں پر دین جو پھلا پھولا وہ زیادہ تر اولیاء اللہ کے ذریعے، جی اور اولیاء اللہ نے اسلامی جی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے جی یہاں کے ماحول و مزاج کے اعتبار سے، اور چونکہ ہندوستان میں رسم و رواج تہوار زیادہ چلتے تھے، کچھ اس طرح چیزیں شروع کر دی کہ انتقال کے بعد جو ہے وہ قرآن خوانی کا مسئلہ ہو جائے، سارے رشتہ دار اکٹھا ہو جائیں، اور نماز جنازہ تو ہو ہی چکی ہے، تو اب یہ اس کے بعد قرآن کا نمبر آتا ہے، یہ سلسلہ، اس کے بعد دعا کرا دی جاتی تھی. یہاں پہ تو اس میں قرآن بخشنے کا کوئی مسئلہ نہیں ایک ہے. منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. ہمارے پاس اسی سے متعلق جو ہے 4 لوگوں کے سوالات ابھی جلدی آ چکے ہیں. رشیدہ صاحبہ ممبئی سے سوال کر رہی ہیں، چنو میاں پرتاپ گڑھ سے، انجم صاحبہ بھوپال سے سوال کر رہی ہیں کہ لوگ جو ہے اب ہمارے معاشرے میں قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور جس گھر کے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی دوسری چیزوں کے توازوں میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید زندہ انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو مرحوموں اور مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. تھوڑی سی اگر ہم سمجھ سے کام لیں کہ دیکھیے جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس میں ثنا ہے سبحانک اللہم، اس میں درود شریف ہے، اس میں دعا ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. کہیں بعض ائمہ کے نزدیک ایسا ہے، بعض مسلک میں ہے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ایک اس طرف کا اشارہ ہے کہ بھئی قرآن تم سب زندہ انسانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے، مرحوموں کے لیے اسے مخصوص مت کرو. جی ہاں، مطلب کسی قرآن کی کوئی تعلیم کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے جو تعلیم، اور اس کا استفادہ جو ہے ان لوگوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں ان کو بھی پہنچے، اور وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کا بھی سامان اس سے مہیا ہوتا ہے. ناظرین ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں. پھر حشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے تو جینا
تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آج ہے روز خوشی، سبحان اللہ، خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ، درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ، ہر سانس میری وقف درود و سلام ہے، دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل، آقا کی صرف ایک توجہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روزہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے۔ مغفرت کا راستہ راہ نجات، مغفرت کا راستہ راہ نجات، راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر ناطے۔ میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام جشن میلاد النبی۔ ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے جو مختصر سا وقت بچا اس میں تمام سوالوں کو شامل کر سکیں۔ ہمارے پاس شرافت صاحب جو سوال الیاس صاحب کا UP بستی سے آیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے جو مبارک مہینہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، روزہ تو عید اور بقرعید کے دنوں کے علاوہ کبھی بھی آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی کوئی شرعی ہدایت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس کو روزہ رکھ کر ایک ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے جو مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر ہمارے چھوٹے جو ہے اس کو رسم بنا لیں گے، تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اگر روزہ رکھے بھی آپ اس دن میں وہ، تو اس روزے کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا آپ کی وفات سے نہیں ہوگا اور نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ جب بھی رکھے صرف اللہ کے لیے رکھے۔ اسی ضمن میں ایک بات قرآن خوانی سے متعلق جو کہی گئی تھی کہ دیکھیے، قرآن خوانی ایک بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے اور اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں میں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بھی۔ تو مرحومین کے لیے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے ہمارے پڑھنے سے ان کے اجر و ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ جسمانی عبادات کا ثواب مرحومین کو نہیں ملتا سوائے دعا کے، آپ دعا کریں۔ اب اگر آپ نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تو وہ صحیح ہے، لیکن اس میں جو بخشنے کا مسئلہ کہیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن تو کبھی بھی ہم سے نہیں چھوٹ سکتا، ہم مرنے بھی لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سورہ یاسین ہمیں سناتا ہے، ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں دفن ہو جاتے ہیں تو ہمارے سرانے الف لام میم سے والمفلحون تک پڑھا جاتا ہے،
اور منگائی تھی آمن الرسولوں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، تو یہ قرآن ہے۔ اس لیے بعض علماء نے تشدد اختیار کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، قرآن پڑھیں، اس